بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 19واں سبق ہے اور 19واں سبق جو پہلے ہم نے چوتھی تقسیم احکام نظم پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں تھی اور اس کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ ان 4 قسموں میں سے پہلے 2 قسموں کی تعریف اور ان کی تفصیل ہے۔ آپ پہلے عبارت دیکھیں، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز بتلائی جائے گی۔ اما الاول فما سیق الکلام لہ و ارید بہ قصدا، اور بہرحال اول وہ ہے کہ جس کے لیے کلام لایا گیا ہو اور قصداً کلام سے اس کا ارادہ کیا گیا ہو۔ والاشارۃ ما ثبت بالنظم مثل الاول، اور اشارۃ النص وہ ہے جو ثابت ہو نظم سے اول کی طرح، الا انہ ما سیق الکلام لہ، مگر یہ کہ نہ چلایا گیا ہو کلام اس کے لیے، کما فی قوله تعالی للفقراء المہاجرین الذین الآیہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد للفقراء المہاجرین الذین میں سیق الکلام لبیان ایجاب سہمہم من الغنیمت لہم، کہ کلام کو چلایا گیا ہے مہاجرین کے لیے غنیمت میں سے حصہ کے ایجاب کو بیان کرنے کے لیے۔ وفیہ اشارۃ الی زوال املاکہم الی الکفار، اور اس میں اشارہ ہے مہاجرین کے املاک کے زوال کی جانب کفار کی طرف۔ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ، اور یہ دونوں برابر ہیں حکم کو واجب کرنے میں، مگر یہ کہ پہلی قسم زیادہ مضبوط ہے تعارض کے وقت۔ یہاں پہلے تو دلالت النص کی تعریف کی، عبارت النص کی تعریف کی کہ عبارت النص اس حکم اور معنی کو کہتے ہیں جو کلام سے مفہوم ہو رہا ہے اور کلام کو قصداً اس کے لیے چلایا بھی گیا ہے۔ پھر اشارت النص اس کو کہتے ہیں جو عبارت النص کی طرح نظم سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عبارت النص نظم سے ثابت ہو رہا ہے اور وہ کلام اس کے لیے چلایا بھی گیا ہے، اور اشارت النص نظم سے ہی ثابت ہو رہا ہے مگر یہ کلام اس کے لیے چلایا نہیں گیا، یعنی وہ بات کلام میں مقصود نہیں ہوتی۔ اب یہ سمجھنا کہ فما سیق الکلاموں سے یہ جو مصنف نے فرمایا اما الاول فما سیق الکلام لہ، اس سے عبارت النص یا استدلال بعبارت النص کی تعریف مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے حکم کی تعریف مقصود ہے جو عبارت النص یا استدلال بعبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا آگے کہ ارید بہ قصدا کی قید سے اشارت النص خارج ہو گیا، اس لیے کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم بالقصد نہیں ہوتا، ورنہ تو جس طرح عبارت النص کا حکم نظم نص سے ثابت ہوتا ہے، اشارت النص کا حکم بھی نظم نص ہی سے ثابت ہوتا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو حکم اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے اس کے لیے کلام لایا نہیں جاتا، اور عبارت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے کلام اس کے لیے لایا جاتا ہے۔ پھر آگے اشارت النص میں ما ثبت بالنظم کی قید سے اس حکم سے احتراز ہو گیا جو ثابت بدلالت النص ہو، اس لیے کہ جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ نظم کے بجائے معانی سے ثابت ہوتا ہے،
اور بیچ میں ایک عبارت جو لایا اشارۃ النص کی تعریف میں الا انہ ما سیق الکلام لہ سے مصنف رحمہ اللہ ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ عبارت النص اور اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم نظم نص سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر دونوں کے درمیان کیا فرق ہے جی؟ تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ عبارت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے کلام کو اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کے لیے کلام نہیں لایا جاتا بلکہ ضمناً ثابت ہوتا ہے۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی انسان کو قصداً دیکھتا ہے اور اس کے آس پاس کے اشیاء بھی نظر آتی ہیں، حالانکہ ان کا دیکھنا مقصد نہیں ہوتا، پس اول بمنزلہ ثابت بعبارت النص ہے اور ثانی بمنزلہ ثابت باشارۃ النص ہے۔ اور شرعیات میں اس کی مثال وہ ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے آیت پیش کی ہے۔ اس آیت کو لانے کا مقصد ان مہاجرین کے لیے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مال غنیمت میں حصہ ثابت کرنا ہے۔ یہ ثبوت عبارت النص کے طور پر ہے، اور اسی آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مہاجرین مکہ میں جو مال چھوڑ کر آئے ہیں وہ ان کی ملکیت سے نکل کر کفار کی ملکیت میں داخل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو فقراء کہا ہے، اور شرعاً فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو نصاب کا مالک نہ ہو یا کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو۔ اگر مکے میں مہاجرین کا چھوڑا ہوا مال مہاجرین ہی کی ملک میں باقی رہتا اور کفار کے غلبے سے مہاجرین کی ملک ختم نہ ہوتی تو ان کو فقراء کہنا درست نہ ہوتا، اس لیے کہ فقیر اسی کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کا مالک نہ ہو، نہ یہ کہ وہ اپنے مال سے دور ہو اور مال پر اس کا قبضہ نہ ہو، کیونکہ مسافر اپنے مال سے دور ہوتا ہے، مگر چونکہ مال اسی کی ملکیت میں ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو فقیر نہیں کہا جاتا بلکہ مسافر کہا جاتا ہے، اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور ہوگا، وہ یہ کہ یہ آیت ان حضرات کا حصہ بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے جن کا ذکر اول آیت میں ہے، اور وہ ذوی القربى والیتامى والمساکین ہے، لہٰذا ان کے لیے مال غنیمت کے خمس کا ثبوت نص سے ہوگا، اور فقراء مہاجرین اس نص میں شامل نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آپ کہیں گے کہ للفقراء المہاجرین اور لذی القربى والیتامى میں تکرار عامل کے ساتھ یہ بدل واقع ہے، دونوں جگہ عامل لام ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ للفقراء جو آیت ہے بغیر واو کی عطف ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے المال لزید لبکر، تو آیت دونوں صورتوں میں بیان مصارف خمس کے لیے ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ نے جو فرمایا وہ ہما سواء فی ایجاب الحکم، اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبارت النص اور اشارت النص اس بات حکم میں برابر ہیں، کیونکہ دونوں سے ثابت ہونے والا حکم نظم نص سے ثابت ہوتا ہے، یا اس لیے برابر ہیں کہ دونوں کی مراد قطعی الدلالت ہوتی ہے، لیکن عبارت النص کو تعارض کے وقت اشارت النص پر ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ اول کے لیے کلام لایا جاتا ہے اور حکم اس سے قصداً ثابت ہوتا ہے، بخلاف ثانی کے یعنی اشارت النص کے کہ کلام کو اس کے لیے لایا نہیں جاتا بلکہ ضمناً حکم ثابت ہوتا ہے۔ عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ عورتیں ناقصات عقل و دین ہوتی ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان کا نقصان دین کیا ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی عمر کا نصف حصہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے، یعنی نماز روزہ نہیں پڑھتی۔ یہ کلام نقصان دین کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لہٰذا اس بارے میں عبارت النص ہے
مگر اسی عبارت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حیض کی اکثر مدت 15 دن ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، مگر حیض کی یہ مدت اشارۃ النص سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ عادی زندگی نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا حیض کی وجہ سے ہوگا، اور زندگی کا حساب سال کے ذریعے ہوتا ہے، لہٰذا آدھا سال حیض کا زمانہ ہوگا، اور سال کا حساب مہینوں کے ذریعے ہوتا ہے، لہٰذا آدھا مہینہ حیض کا زمانہ شمار ہوگا۔ تو اس طریقے سے اشارۃ النص کے ذریعے حیض کی اکثر مدت 15 دن ثابت ہوتی ہے، مگر یہ مدت اس مدت کے معارض ہے جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ 10 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت اقل الحیض 3 ایام و اکثرها 10، کہ یہ حدیث جو ہے نا مدت حیض کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، لہٰذا حدیث میں حیض کی اکثر مدت 10 دن عبارت النص سے ثابت ہوئی، اور 15 یوم اشارت النص سے ثابت ہوئی۔ تو عبارت النص سے ثابت شدہ مدت کو اشارت النص سے ثابت شدہ مدت پر ترجیح ہوگی، تعارض کے وقت عبارت النص کو اشارت النص پر ترجیح ہوگی، جیسا کہ اس مثال میں ہے۔